السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ چلتے پھرتے وہ بیچ کی طرف نکل آئی تھی۔ وہ جس جانب آئی وہاں عموماً کوئی نہیں تھا، وہ ایک سنسان بیچ تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے آخری کونے پر کھڑی تھی اور وہاں کھڑی واحد انسان تھی۔ اس سے آگے بے انت سمندر تھا، اس کونے سے آگے پھر کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو بس چند انسانوں پر مشتمل۔ لامحدودیت کے احساس نے اس کے دل پر رعب طاری کر دیا تھا۔ لہریں اچھل کود کر رہی تھیں، پانی کا شور اس ویرانے میں گونج رہا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑی ان پانیوں کو تکتی جا رہی تھی۔ خدا ہی جانتا تھا یہ پانی کہاں جا کر ملتا، اس کا کنارہ کہاں تھا۔ وہ جو وہاں اس کنارے خودکشی کرنے کا سوچ کر آئی تھی، خود کو ان لہروں کے سپرد کر دوں اور ایسی زندگی سے جان چھڑا لوں گی۔ پانی کو دیکھتے اس کے دماغ میں سوچوں کی لہریں امڑیں۔ اگر میں یہاں اس پانی میں کود جاؤں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ میں مر گئی۔ اس سوچ نے دماغ پر عجیب اثر ڈالا تھا۔ کسی انسان کو یاد نہیں رہوں گی، مگر اس خدائے واحد کو معلوم ہوگا، ہاں صرف اسے ہی، میرے وجود کو بس وہی یاد رکھے گا، کہاں ڈوبا، کس جانور نے کھایا اور اس کا دل بھر آیا تھا۔ سب بھول جاتے ہیں، وہ تو نہیں بھولتا، کروڑوں کی بھیڑ میں بھی نہیں بھولتا، بس وہی ایک سچا اور مخلص ساتھی ثابت ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ روتے روتے بیٹھ گئی تھی، اس کے کھلے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مجھے کیوں نہ انسانوں کی پہچان ہو سکی، کیوں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، آپ میرے لیے معجزہ کرتے رہے، اوہ میرے اللہ، میری بد نصیبی کے دنوں میں میرے لیے خوش قسمتی پیدا کرتے رہے، برے دنوں کو بدترین ہونے سے بچاتے رہے۔ بے انت پانیوں کے شور میں اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ لوگوں کو مجھے ختم کرنے کی سر توڑ کوششوں کے آگے میرے لیے ڈھال بناتے رہے، کبھی کون تو کبھی کون، اپنے ملک میں ساتھ رہنے والوں نے لوٹ لیا اور یہاں آپ مجھے انجان ڈاکٹر سے محبت دلواتے رہے۔ میرے اللہ، وہ بال مٹھیوں میں پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میں بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، بے گھر ہوں، بے سہارا ہوں، اکیلی ہوں، کئی دشمنوں میں گھری ہوں، دوست دشمن کی پہچان نہیں رکھتی۔ وہ اپنے دل کے زخم کھول رہی تھی، کسی چھوٹے بچے کی مانند بلکتے رو رہی تھی۔ کتنی دیر رونے کے بعد اس کی سوچوں نے سمت بدلی، مگر پھر بھی میں آپ پر یقین رکھتی ہوں۔ جو رب اس بے انت سمندر میں میری ہونے والی موت کو یاد رکھے گا، وہ مجھے کروڑوں کے مجمع میں نہیں بھولے گا۔ میں نے آپ پر یقین کیا اللہ، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے سب دردوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ لامحدودیت کے روپ تلے خود کو ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی کمتر سمجھ رہی تھی۔ اس لامحدودیت نے اس مشکل وقت میں اس کے دل میں ایمان کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی دو آپشن تھے، یا اس سمندر میں ڈوب کر مر جاتی، کسی کو اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، نہ پاکستان میں رہتے رشتہ داروں کو، نہ پردیس میں رہتے پاکستانیوں کو، اور دوسرا راستہ صبر کا تھا، اپنی جنگ پھر سے شروع، اکیلے خود کھڑے ہونے کا۔ وہ جانتی تھی برے وقت میں سوائے اپنی ذات کے اور کوئی ہتھیار جنگ نہیں ہوتا، خود آپ ہی اپنے آپ کام آ سکتے ہیں۔ اپنی زبان کو اپنے لیے خیر بنا کر، اپنے عمل کو اپنے لیے خیر بنا کر، اور اپنی عقل کے بند پردوں کو ہٹا کر اس دنیا میں آپ پھر سے وجود حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب بہت صبر آزما تھا۔ اگر اتنا صبر تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت من چاہے نتیجے کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ مر جانے کی خواہش لیے اس آخری کنارے تک آئی تھی، مگر اب وہاں سے اپنی عقل کے بند پردوں کو کھول کر خیر لیے جا رہی تھی۔ اسے لڑنا تھا، اکیلی تھی، پھر بھی اپنے وجود کے لیے لڑنا تھا، کسی کے لیے اہم نہیں تھی، اپنے خدا کے لیے تھی۔ وہ اس کے لیے معجزے کر رہا تھا، وہ تو اپنے لیے بھی اہم ہونی چاہیے تھی۔ اب پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہتی تم مجرم ہو، اکیلی کھڑی ان سب کا صبر سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ ہاں وہ کر سکتی تھی اور کرنے والی تھی، کہ برے اور مشکل دن تو اب آنے تھے، ایمان لانے کے بعد آزمائے جانے کے دن۔ ڈھلتی شام سے پہلے وہ پھر وہاں گئی تھی، اس کے کیس کو فالو کر رہے تھے، کیونکہ کرسٹینا کی حالت ابھی بھی نازک تھی، تو یہ مشکل بہت بڑی تھی۔ قتل کا گناہ سر آنے والا تھا۔ اس آفیسر نے صاف لفظوں میں اسے سب بتا دیا تھا، بس اس کی اتنی مہربانی تھی کہ اسے ہم وطن سمجھ کر اس کی باتوں پر اعتبار کر کے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس آئی تھی۔ اگر اس لڑکی کے سر قتل کا الزام آ جاتا تو بنا جرم کے کئی سال اس پر قید آ جانی تھی۔ آفیسر اس سے تو سخت لہجے میں بات کرتا رہا، مگر خود دل میں بہت پریشان تھا۔ وہ لڑکی سچی لگتی تھی، اور دوسری طرف پھر اس نے مریم سے نئے پاسپورٹ کی فیس مانگی تو وہ رو دینے کو ہو گئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے تمہارا کام شروع کرواؤں؟ جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بتاؤ کس بنا پر؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف اللہ کا نام ہے، اسی لیے میرا کام کر دیں۔ آفیسر کے ماتھے کی رگیں پھڑکنے لگیں۔ کوئی چیریٹی ہو رہی ہے یہاں؟ اتنی اوقات نہیں تھی تو یہاں اس ملک میں آئی کیوں تھی، جبکہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی، اور وہ بھی اللہ کے نام پر۔ نئی پہچان چاہیے تھی اللہ کے نام پر، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی یہ نام اتنا قیمتی نہیں سمجھا جاتا، اس نام پر مانگنے والے کو دیا ہی کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کے لیے اس نام کا سن لینا کافی ہوتا ہے اور سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے،
کسی کے لیے اس نام کا احساس کافی ہوتا ہے اور بن مانگے ہی اس نام کے احساس کے ساتھ دیے جاتا ہے، اور کچھ لوگ ان کے دل میں نہ احساس ابھرتا ہے نہ نام لیے جانے پر اندر ہلچل ہوتی ہے۔ خدا جانے کیسے جیتے ہیں وہ اتنی سختی کے ساتھ۔ مریم آج رات بھی باہر تھی، اب وہ کونسلیٹ کی عمارت سے ٹیک لگائے اس کے اندھیرے کونے میں بیٹھی تھی۔ یہیں اندر اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا، دنیا سے پرے ایک زمین کا ٹکڑا، جہاں شاید اس کے لیے امان تھی۔ آج بھی وہ بھوکی تھی مگر پھر بھی سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ اسے مانگنے کی عادت کب تھی کہ اٹھ کر کسی سے کچھ کہتی، بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو، اسی خدا کے نام پر ہی صحیح جس خدا کو مانتے ہو، مگر خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ خاموشی سے پڑی رہی، اگلے دن نکاہت سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ جسم کی الرجی اب تک نہیں گئی تھی اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر تو سمجھ رہی تھی کہ اپنے لوگوں میں جا رہی تھی، ٹھیک رہتی، مگر بنا دوائیوں کے رہ رہی تھی۔ صبح کے سویرے میں وہ کسی معذور کی طرح اٹھ کر وہاں سے دور جا بیٹھی تھی، اس طرح کہ اپنا پاکستان نظروں کی حدود میں تھا، مگر یہاں وہ کسی کی نظروں میں نہیں تھی۔ بس اکا دکا بندہ گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈال لیتا، پھر شام کے اندھیرے میں وہ اس عمارت کے ساتھ آ بیٹھتی۔ رات کی رونقیں تھیں، ہر طرف خوشی تھی، مگر اس کی طرف اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کو نیم وا کر کے دیکھتی اور پھر تھک کر آنکھیں مون لیتی۔ ابھی رات کی شروعات تھی۔ اس سردی میں اس عمارت کے آگے ایک گاڑی رکی تھی۔ مریم نے آواز پر بند آنکھیں کھولی۔ ایک شاندار عورت اسے اتر رہی تھی، قیمتی لباس تھا اور ہاتھ میں پکڑے قیمتی پرس سے موبائل نکال کر اسے کان پر لگایا تھا، بولتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مریم جو قدرے اندھیرے میں تھی، پاس سے گزرتی ایک گاڑی کی لائٹ نے اس کے وجود کو روشن کر دیا تھا۔ اس خاتون کی نگاہ اس پر پڑی، وہ حیرت سے پھر سے اندھیرے میں جاتی اس جگہ کو دیکھنے لگی، پھر موبائل کو دوبارہ پرس میں ڈال کر تجسس سے وہاں گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی۔ مریم نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ شلوار قمیض میں تھی، یعنی اس کی ہم وطن۔ میں مریم ہوں۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنی آواز نکالی۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پاکستانی ہو؟ وہ تشویش سے اسے دیکھنے کو جھک گئی تھی۔ ہاں، پاکستانی ہوں اور جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، سوائے اس دیوار کے جو میرے ملک کے ایک ٹکڑے پر بنی ہے۔ اس عورت کو اس کی بات نے پریشان کر دیا۔ یہاں چند ہی تو پاکستانی تھے اور وہ بھی اتنے برے حال میں، تو فائدہ کیا تھا یہاں رہنے کا؟ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ مریم نے دیکھا وہ قونصلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے اب ان لوگوں سے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ کسی بچے کی مانے ناراضی سے بولی۔ کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس وقت قونصلیٹ میں ایک افسر تھا اور وہ اس کی بیویوں سے لینے آئی تھی۔ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، نیا نہیں بنا کر دے رہے۔ اس کی آواز اس کی سانسوں کے ساتھ مدھم ہونے لگی۔ بس پہلا لفظ ہی بلند ہوتا پھر طاقت ختم ہو جاتی۔ چلو میرے ساتھ، دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ پھر شوہر کی ٹیبل کے سامنے وہ اس کا کیس لڑ رہی تھی۔ مریم حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ بڑی شد و مت سے اس کا کیس لڑ رہی تھی، کیوں؟ پھر اسے اپنی ڈاکٹر یاد آئی تھی۔ جب اس پر ناقابل برداشت مصیبت آئی، وہ اللہ کیسے اس کے لیے مدد بھیج دیتا تھا، وہاں سے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ افسر اس کی ساری کہانی بیوی کو سنا رہا تھا اور وہ پوچھنے لگی کہ وہ پاکستان کیوں چھوڑ آئی تھی۔ چلو آ ہی گئی تھی تو اب کہیں اور کیوں جانا تھا، پاکستان کیوں نہیں؟ اور مریم نے نگاہیں جھکا کر کہا کہ وہ غیرت کے نام پر قتل کے لیے مطلوب تھی۔ اس عورت کی ہمدردی اور بڑھ گئی، اور پھر 4 بیٹیوں کا فخر شوہر کو سنا رہی تھی اور پیسوں کی بات پر بے ساختہ کہہ اٹھی، میرے لیے اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کے مظلوم بندے کی مدد کر دوں، میں اپنے زیور بیچ کر دے دوں گی۔ سوائے رب کے کون سی ذات ہے جو کسی کے دل میں دوسرے کے لیے رحم ڈالے؟ وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ افسر منع کرتا رہا۔ 4 بیٹوں کی ماں نے انسنا کر دیا تھا، اس پر تو اللہ کے نام پر مدد کا جنون چڑھ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کھلایا پلایا، اس کے لیے دوائی منگوائی، اور بہت سے خطروں کے باوجود مریم میر کے نام سے اس کا نیا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ آ گیا تھا۔ نام کے سپیلنگ میں فرق تھا، مریم کے MERYEM کی سپیلنگ ترک لڑکیاں استعمال کرتی تھیں اور فجی کو مریم عالم کے سپیلنگ جیسی لڑکی درکار تھی۔ جس دن وہ ملک چھوڑنا تھا، اس خاتون نے اپنے 3 سوٹ دے دیے تھے۔ مریم رو پڑی۔ ساری زندگی دیتی آئی تھی، لیتے وقت عزت نفس پر کیسے کیسے چرکے لگ رہے تھے۔ یہ سب ادھار رہا، میرے پاس جب بھی پیسے آئے تو میں یہ قرض اتار دوں گی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اس کے پاس اب کچھ پیسے تھے، جس ملک میں جانا تھا وہاں کے بینک سٹیٹمنٹ کا انتظام بھی انہوں نے خود کیا تھا، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ پیسے اس نے خرچ نہیں کرنے تھے، وہ کسی اور کے تھے، اور آگے کی سوچی پلاننگ تو تب کام آتی جب اس ملک کو چھوڑتی۔ پچھلی بار وہ دوپٹے کے ساتھ تھی، اب کی بار اس نے حلیہ مختلف رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی پکڑے جانے کا احتمال تھا۔ اس آفیسر نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال چکا ہے، اور شاید وہ سب ہی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے کام سنبھال لیا کرتے تھے۔ اس لاوارث لڑکی کے لیے ایسے انتظامات تو وہ اللہ کروا رہا تھا۔ صبح کے ایئرپورٹ پر گلاسز لگائے وہ اندر سے سخت بے چین تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر مہر لگاتے وہ افسر اسے سرسری سے دیکھ کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ دل میں ان گنت بار آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہی تھی۔
جب تک اس کا جہاز اس ملک کی سرزمین کو نہیں چھوڑتا تھا اس نے بے چین رہنا تھا، بے چین اور کچھ ہو جانے کے خوف میں مبتلا۔ بالآخر اس کا جہاز فضا میں بلند ہو گیا اور پکڑے جانے کے ڈر سے 4 فلائٹس بدل کر وہ اپنی نئی منزل پر پہنچی تھی۔ تھکن حد سے سوا تھی مگر یہاں اس کے پاس ہوٹل نہیں تھی۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ اس وسیع ملک میں ایک بار پھر سے لاوارث بننے والی تھی۔ رشیا کی سرزمین پر پہنچ کر اس نے آزاد سانس خارج کی تھی۔ ایئرپورٹ سے پہلے وہ مقامی پولیس اسٹیشن گئی، وہاں جا کر اپنی آمد کی رجسٹریشن کروائی تھی۔ یہ ان کا اصول تھا۔ چھوٹے سے پروسیس کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ روس میں خزاں کا موسم تھا، سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اب اس کے نصیب میں بس سردیاں ہی ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں تھی تو کیا ہوا، آ جانی تھی۔ وہ نئے ملک اور نئے شہر میں پر اعتماد تھی۔ اب اس کے بیگ میں اتنے پیسے تھے کہ یا تو کچھ کھا لیتی یا پھر ماسکو سب وے کو استعمال کر کے شہر کے مرکز میں جاتی اور اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرتی۔ ماسکو سب وے اتنی مہنگی نہیں ہے بلکہ سستی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اب چند روبل ہی تھے۔ پاکستانی کرنسی اور رشین کرنسی میں بہت کم فرق تھا، 1-2 روپے کا۔ مریم نے بیگ سے نکال کر ان چند روبلز کو گنا، 2 سے 3 بار گنا، شاید اس طرح زیادہ ہو جائیں، مگر وہ اتنے ہی رہے۔ اس نے پاس گزرتے ایک راہگیر کو روک کر نزدیکی میٹرو اسٹیشن کا پوچھا تھا۔ وہ انگلش نہیں جانتا تھا۔ 2-3 لوگوں سے بات کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں رشین زبان سیکھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ پھر ایک لڑکی جو کہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اس نے انگلش میں بات کی، پھر اسے سب وے کے روٹ سمجھاتی رہی۔ شروعات اچھی تھی، پہلے دن ہی انجان ملک میں مدد مل گئی تھی۔ اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کے بتائے نقشے کے حساب سے چلتی 20 منٹ کے بعد ایک اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میٹرو اسٹیشن انڈر گراؤنڈ تھے۔ ٹکٹ لے کر وہ کتنی دیر اسٹیشن پر غور و فکر کرتی رہی اور اس قدر خوبصورت اور شاہانہ تھی کہ وہ دیکھتی ہی رہی جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ نکلی ہو۔ تھکن شدید تھی مگر اب اس نے ان باتوں کو نہیں سوچنا تھا۔ ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے، سب کو جانے کی جلدی تھی۔ پھر ٹرین کے آتے ہی اور زیادہ رش ہو گیا۔ وہ جلدی سے ٹرین میں داخل ہو گئی، نئی زندگی کے لیے نئی امیدیں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا اس کی پیٹھ پر کچھ رینگ رہا ہے۔ اس کی ساری سوچیں ایک دم سے منتشر ہوئیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا اور ہاتھ اوپر نیچے کر کے رینگنے والی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اب وہ گم تھی۔ اس نے ہاتھ کو آگے کر لیا، دماغ ایک دم سے اس چیز میں الجھ گیا۔ کیا تھا بھلا؟ کچھ تھا یا وہم تھا؟ اور چند منٹ بعد اسے اپنے بازو پر کچھ محسوس ہوا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب اپنے آپ میں مگن تھے اور پھر بیک وقت اسے اپنے جسم کے کئی حصوں پر سسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کے جسم میں لرزش ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف اس کا وہم تھا، اس رات کے بعد کے آفٹر شاکس، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پکڑے بیگ پر دونوں ہاتھوں کو بھینچ لیا تھا۔ اسے اب کسی کیڑے کو نہیں ہٹانا تھا، ہاتھ روکنا تھا، کیونکہ یہ اس کا وہم تھا۔ اس کی زندگی میں آیا اطمینان بس کچھ گھنٹوں کا تھا اور پھر سے الجھتے ذہن کے ساتھ اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ٹرین رک گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ لوگ ٹرین سے اتر رہے تھے، وہ بھی اتر آئی تھی۔ پھر وہ اس ایریا کے قریب شاپنگ سینٹر میں جاب کے لیے جاتی رہی۔ پہلے تو وہ اسے حیرت سے دیکھتے، اب ان میں اکثر کو انگلش بس تعارف کی حد تک آتی تھی۔ جب ان کی زبان نہ بول سکتی تھی، نہ سمجھ سکتی تھی، وہ کیسے وہاں کوئی جاب لے سکتی تھی؟ آنے والے کسٹمر بھی تو مقامی آبادی کے تھے۔ اسی کوشش میں دن رات ہو گئی تھی۔ فلائٹ میں کھایا تو کب کا اتر چکا تھا۔ تھکن، بھوک اور اب دوبارہ سے بے گھری کا سامنا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے تنگ آنے لگی۔ کیسی زندگی جینی پڑ رہی تھی؟ سب بل بورڈ پر لگا بھی رشین میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اب کہاں تھی۔ بیگ کو کندھے سے لٹکانے کا خیال وہ چھوڑ چکی تھی۔ اب اس کی جمع پونجی بس یہی تھا، اور اتنا اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں آ چکی ہے جہاں کا مافیا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ بیگ کو سینے سے لگائے وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی سامنے سے گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت مصروف شاہراہ تھی۔ دن کی شروعات اچھی تھی مگر اختتام پھر سے مایوس کر دینے والا۔ کاش کی زندگی اس طرز پر چلتی کہ ایک دن مصیبت آئی، پھر کئی دن نہیں آئے، مگر زندگی ہمیشہ خواہشوں پر نہیں چلتی۔ یا پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مصیبت تو ایک دن ہی آتی ہے مگر اس سے نکلتے نکلتے وقت لگ جاتا ہے۔ ہر دن یوں لگتا کہ آج پھر نئی بلا سران کھڑی ہوگی۔ جب برے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر لمبے ہو جاتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا برا وقت کب ختم ہونے والا تھا، بس حوصلے سے اب اس وقت کو گزارنا تھا۔ وہ پھر سے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر رات گزارنی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک فوڈ اسٹریٹ میں آ گئی تھی۔ نام دیکھنا چاہا مگر سب رشین میں لکھا تھا۔ ہر طرف سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کبھی رشین کھانے نہیں چکھے تھے مگر اس وقت ان خوشبوؤں سے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے بہترین کھانے تھے۔ چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں بیکریز اور فروٹ شاپ۔ وہ ایسے مرد مومن کی طرح وہاں سے گزرنا چاہتی تھی مگر جو خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر جھکائے گزر جاتا ہے، لیکن وہ مرد مومن نہیں تھی، وہ بہت بھوکی تھی۔ وہ نظریں اٹھاتی، وہاں ہنستے بولتے کھاتے لوگوں کو دیکھتی رہی اور پھر خود کو ڈپٹ کر نگاہیں جھکا لیتی، جیسے کوئی گناہ کرنے کے بعد انسان خود کو ڈپٹ دیتا ہے اور پھر خود کو سلواتے سناتے
اس نے اب نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اگر وہ بھوک کی کچی نہ ہوتی تب بھی اتنے وقت کے بعد ہر نارمل انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جاتے ہوئے وہ خود کو بھوک پر قابو پانا سکھا رہی تھی، حالانکہ ابھی بھی جا کر کسی سے چھپتی نہیں تھی، مگر خود اسے اپنا دوسروں کو کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہونے لگی تھی، خود کی نظروں میں جو عزت تھی اسے ٹھیس پہنچتی تھی۔ اس فوڈ اسٹریٹ سے چلتے وہ دوسری بار نکل آئی تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی لوگ گھروں کو جا رہے تھے، اور پھر آدھی رات تک وہ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبز قطعہ تھا جو روڈ سے ہٹ کر بنا تھا، وہاں ایک بینچ رکھی تھی، اور جو اسے چاہیے تھا وہ تھا اندھیرا۔ اس جگہ پر کوئی بھی لائٹ نہیں تھی۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس بینچ تک آئی تھی۔ ایک دل چاہا اسی آڑ میں چھپ کر سو جائے، پھر اس خیال کو رد کر دیا نیچے اگر کچھ ہوتا تو۔ اس نے بیگ کو بینچ کے ایک جانب رکھا تھا اور پھر اس پر سر رکھ کر ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ آنکھیں بند کی تو پھر سے وہ رات یاد آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو کر آسمان کے اندھیروں کو تکتی رہی۔ شاید چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ آسمان کا اندھیرا بہت گہرا تھا، نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کھل گئی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ وہ ابھی تک جینس شرٹ میں تھی اور اس کا لانگ کوٹ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کر وہ پھر سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی کہ اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے۔ علی سونے دو، بہت تکی ہوئی ہوں، نیند بھری آواز میں بولی۔ مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پر پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی بھگ سے نیند اڑی، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ارد گرد دیکھا تو یاد آیا کہ گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اسے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پر مصیبتیں کم تھیں، آؤ تم بھی آن پڑو میرے سر پر۔ وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ اب غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اسے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے کے انداز میں دیکھا، پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں۔ وہ انگلش میں بولی۔ اس نے نو انگلش نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کر آؤں؟ وہ جھنجھلائی۔ ٹورسٹ؟ اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک لفظ الگ الگ بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئی، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اب نہ اسے اتنی رشین آتی تھی نہ سمجھ سکتی، نہ اسے اتنی انگلش آتی تھی کہ سمجھ سکتا۔ پاس سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کر لی، پھر موبائل میں ایک ایپ کھولی اور موبائل اس کے آگے کیا کہ اس میں بولو۔ مریم نے ناسمجھی سے اس کی بات مانی۔ وہ پولیس والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ صبح کے 6 کا وقت تھا۔ اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ مریم نے انگلش میں بات کی تو موبائل میں مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ مریم سمجھ گئی تھی۔ اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ آیا نہیں تو مجھے نیند آ گئی۔ مریم نے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی ریپوٹیشن بھی پاکستانی پولیس کی مانند تھی اور کارکردگی بھی۔ جو ایماندار تھا وہ بس تھا، ورنہ ہر بندہ پیسے لے کر کام کرتا۔ کچھ دیر وہ اسے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پر ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیں میں ایک ٹورسٹ ہوں، یوں اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے، یہ ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ رشین مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کو گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا۔ پولیس والے کی گھوری پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، میرا موبائل دیں، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ دیکھا کہا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبان میں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ پیک کرتی مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتی نکل آئی تھی۔ توبہ! کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے فکر معاش کی تلاش میں تھی۔ آج تو سب وے استعمال کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتی تو وہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتی۔ اس کے سامنے چند بلند بلڈنگز تھیں۔ اس نے پہلی بار کسی اچھی نوکری کا سوچا تھا۔ وہ ہمت کر کے سامنے ایک کمپنی کے اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے واش روم جا کر اپنا حلیہ درست کیا، پھر فائل نکال کر اسے سینے سے لگائے باہر آ گئی تھی۔ حسب معمول بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک رشین کار برانڈ کی کمپنی تھی۔ اس کی انگلش سن کر ریسیپشنسٹ نے فوراً ہی اندر کال کی تھی۔ رشین لوگ انگلش زبان کو سیکھنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے اور سیکھ لیں تو بوقت ضرورت بولتے ہیں۔ انگلش کے ساتھ باقی 3 زبانوں کو ملا کر ان کی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری دی جاتی ہے، یعنی لسانیات کی۔ وہ اعتماد سے چلتی اندر آئی تھی۔ سامنے والا بھی اس سے انگلش میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی کہ وہ اسے جاب پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ بھلا ایک کیمیا دان کا بزنس میں کیا کام تھا؟ بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی گئی۔ وہ دل برداشتہ ہوئی، لیکن پھر بھی 2-3 اور قریبی بلڈنگز میں گئی تھی۔ وہ سب کاروبار اس کی ڈگری سے ہٹ کر تھے، کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھی، کوئی IT کی تھی۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی اور نوکریاں
कौन सा प्लेट में सजी मिलती हैं, आप ख्वाहिश करें वो हाजिर हूँ। रशिया में यह हाल था कि पढ़े लिखे ज़्यादा थे और नौकरियाँ कम, और फिर छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों को भागते। मॉस्को तो फिर मरकज़ था। बहुत सख्त मुकाबला था, नौकरियाँ कम और एक से बढ़कर एक काबिल उम्मीदवार। ऐसे में जबकि वो इनकी ज़ुबान भी नहीं जानती थी, कहाँ मिलनी थी उसे नौकरी। उसे एक ही दिन में मालूम हो गया कि यहाँ नौकरी मिलना मुआवजा था। सारा दिन चल चल कर पैरों में जैसे छाले हो गए थे। पुराने जख्म भी तंग करने लगे, साइड का जख्म, पाँव का जख्म, जिस्म की एलर्जी, तंगी दर तंगी। और इस तंगी में जो आसानी थी वो बस उसके दिल की उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर इस सब से निकल आएगी। हालांकि उसका अब 1% चांस रहा था, चलती सांसों की वजह से, वरना अच्छे हालात का आना तो इस वक्त यूं नामुमकिन नहीं लग रहा था जैसे सूरज का मगरिब से निकल आना। लेकिन वो दिन भी तो लिखा गया है ना कि सूरज मगरिब से निकलेगा। तो बस मरियम को यकीन था कि उसके भी बुरे दिन बदल जाएंगे, और अब सिर्फ उम्मीद थी, अपने यकीन के बलबूते पर जिंदा थी। आज वो किसी पार्क में जाने की बजाय रिहायशी कॉलोनियों में घूम फिर रही थी। रात को किसी घर के आगे बनी किसी आड़ में सो जाती। दिन पर दिन गुजर रहे थे, हासिल वसूल कुछ नहीं था। वो रात के वक्त एक घर के सामने मखसूस वक्त को पहुंच जाती थी, और वहाँ एक बिल्ली भी इसी टाइम पर आती। उसके मुंह में अक्सर आधी डबल रोटी होती जो वो उसके आगे रख देती थी। पहले दिन जब वो बिल्ली उसे मिली तो उसके मुंह में फंसी डबल रोटी को उसने हैरत से देखा। वो बिल्ली नीचे रखकर उसे नोच नोच कर खा रही थी। उसने फौरन रुख फेर लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो बिल्ली से छीन कर खुद खा ले। अब क्या जानवरों से लेकर खाऊंगी, उसने अपने आप को शर्मिंदा किया। और वो बिल्ली उसके रुख फेरने पर दूसरी तरफ से उसके सामने आ बैठी, डबल रोटी मुंह से निकालकर उसके आगे रख दी थी। मरीम ने उसके 2 टुकड़े किए, एक उसको दिया और दूसरा खुद खाने लगी। उस दिन वो 3 दिन की भूखी थी, और फिर उस दिन से वो शहर में जहाँ भी घूमती रात के वक्त वहीं वापस आती। फिर बिल्ली और वो मिलकर डिनर करते। सारे दिन में वही आधी डबल रोटी ही उसकी खुराक थी। उसने भूख पर काबू पाना सीख लिया था। एक तो रशियन स्कूलों में जॉब के लिए गई तो मसला ज़ुबान का था, और ना होता तो क्या उसे रख लेते? नहीं, उनके पास बहुत से उम्मीदवार थे। अब वो घर वाले याद नहीं आते थे। अब अपना घर बनाने की धुन सवार थी। हाल ये था कि हाथ पल्ले कुछ नहीं। वो आजकल रशियन सीखने में लगी थी। लोगों को बोलते, गौर से देखती। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत लफ्ज़ पल्ले पड़ने लगे थे। मुसलसल भूख की वजह से अब वो हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी, आंखों के गिर्द हल्के। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती थी। अच्छे दिन आने थे, रात कट जानी थी, नया सूरज निकलना था। सर्दियाँ आ गई थीं, और रूस की सर्दी को कौन नहीं जानता। झीलें जम जाती हैं, बर्फ़बारी के तूफ़ान आने लगते हैं। ऐसे में मरियम का दिल चाहता कि कोई आग की जन्नत में ले जाए। इसके एक प्रोफेसर ने कहा था कि हर आदमी की जन्नत जुदा होती है। हर वही चीज़ जन्नत समझी जाती है जो पहुँच से दूर हो। तब उसे इनकी बातों से इख्तिलाफ़ हुआ था, मगर आज उसे एहसास हो रहा था कि आग ज़िंदगी थी, जन्नत थी। काश कि उसे ये जन्नत नसीब होती। दिन को वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल शॉप्स में विंडो शॉपिंग के बहाने घुसी रहती। वो सब गर्म होते थे, मगर रात को हर जगह बंद कर दी जाती। वो बैग से 2 बटों को निकाल कर उन्हें स्कार्फ की तरह डबल करके ओढ़ लेती थी। माइनस दर्जा हरारत की सर्दी में ये सब तरकीबें नाकाम जाती थीं। इस सर्दी में ये पाकिस्तानी कपड़े उसके काम नहीं आते थे। इनसे बहुत बेहतर ये जीन्स थी जिसे वो हर दूसरे दिन पहन लेती थी। शॉपिंग मॉल्स के वॉशरूम में कपड़े चेंज कर लेती, मगर धोने का इंतज़ाम कहाँ से करती? मुख्तलिफ लॉन्ड्रीज़ को ताड़ लिया था। जब वहाँ सेल लगती कि इतने पैसों के साथ अपने कपड़े फ्री धोए जाएं, वो उनसे कहती कि जीन्स शर्ट धोकर दें। अच्छा हुआ तो सारे यहीं से धुलवाऊंगी। जो उसकी बातों में आते वहीं काम बन जाता, वरना सूखा मुँह लिए बाहर आ जाती। इस गंद में गुजरी रात की वजह से उसे कभी कभार बदबू के भपके आते थे। उसका इलाज उसने फ्री परफ्यूम्स में ढूंढ लिया था। मुख्तलिफ ब्रांड्स में ट्राई करने के बहाने वो अपना काम चला रही थी। कभी ना मांगने वाले की इज़्ज़त नफ्स यूं खैरात पर पलते तार तार हो चुकी थी। उसे खुद पर तरस आता था कि वो किसी फ़कीर की मानंद खैरात पर पल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में इस चीज़ का भी खर्चा हो सकता है। हर बार नई बात उसे पता चलती और वो अपने घर की चीज़ों की लिस्ट में इजाफा करती। जब अपना घर बनाऊंगी तो ये भी लूँगी। वो खाने के शौक़ से अब 100 मील के फासले से गुजरती और अपना इम्तिहान नहीं लेती थी। और सबसे तकलीफ दे चीज़, मर्द की ज़हनियत। वहाँ भी ऐसे मर्द थे जो औरत को तंग करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे निपटना भी सीख रही थी। वो सब सीख रही थी। आज का दिन भी बहुत ठंडा था। वो अब गलियों में बिल्ली के पास नहीं जाती थी। उसे खुद से शर्मिंदगी होती थी कि वह जानवर का हिस्सा लेकर खुद खाती है। वो इंसान थी, वसीला ढूंढ सकती थी। वो जानवर कहाँ जाती? खैर, उसकी अपनी हालत तो इस बिल्ली से भी गई गुजरी थी कि उसे जानवर समझकर उस पर तरस खा लिया जाता था। इंसानों की खबर रखना तो अरसा हुआ इंसान छोड़ चुके, मगर फिर भी उसे जानवर पर यह जुल्म नहीं करना था। उसका दिल दुखता था। शुरू में बर्दाश्त की इतनी आदी नहीं थी। बिल्ली से लेकर खा लिया, फिर आदत बना ली, मगर अब और नहीं। आज 14 दिन था। इन 4 दिनों में उसने एक बार फिर
ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑی منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے، وہ نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دے دیے تھے اور اس نے ادھار سمجھ کر لے لیے تھے۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گرمائش کے لیے آج غلطی سے ایک ریسٹورینٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے کہ آج کے لیے ادھار دے، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ شیشے کے پار سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی، وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھی، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا، اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے، پھر اس کی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر ایک پختہ عمر کی عورت آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر پھر اس کو دیکھا اور باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو تکے جا رہی تھی۔ بھوک افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی، اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، شکارچہ تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پیالوں کا آرڈر دیا، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے بہت خوبصورت عورت تھی، بہت قیمتی لباس میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تولتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بنا جواب دیے دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اب تک کی انسانوں کی پہچان کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شکر کہ وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر سوپ پیوں۔ سردی بہت ہے نا؟ بول کر اس نے تائید چاہی۔ مریم نے پھر اسے دیکھا۔ اس عورت نے چہرے پر بے ریا مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مریم الجھ گئی، پہلا تاثر غلط تھا یا پھر یہ؟ تھوڑی دیر میں گرم گرم فش سوپ آ گیا تھا۔ مریم کو اس کی خوشبو نے صبر کی دوسری حد پر لا کھڑا کیا۔ اس عورت نے اس لمحے کی تاخیر کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی نے جانے کب سے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا۔ مجھے عادت ہے، جب بھی کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں، اکیلے بیٹھ کر کھانے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ لو پیو، یہاں کا فش سوپ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں۔ اس نے سلیقے سے انکار کر دیا۔ میرا دل رکھنے کے لیے پی لو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے کہہ کر سوپ کا ایک چمچ بھر کر پیا اور آنکھیں بند کر کے اسے لطف لیا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سامنے سوپ صرف ایک ہی ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ ہاتھ بڑھاتی اور پی لیتی، اپنی سردی اور بھوک کا علاج کرتی۔ ویسے بھی وہ خاتون اپنی نیک دلی کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کو اس پر اعتبار کا سوچا، پھر اسے اس سے کیا لالچ ہو سکتی تھی۔ کوئی جاب کہے تو نہیں کروں گی، اور کرسٹینا والے واقعے کو سوچتے دہرا رہی تھی۔ بھوک جیت گئی تھی۔ ایک اور ادھار اس نے اپنے کھاتے میں جمع کر لیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک چمچہ بھر کر پیا اور بہت ذائقہ دار تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے اس نعمت کے ذائقے کو روح تک محسوس کیا۔ ویسے تم بہت خوبصورت ہو، بہت کمزور لگ رہی ہو، مگر پھر بھی خوبصورت ہو۔ مریم نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا۔ کبھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ فش سوپ بھی اتنا مزے کا ہو سکتا ہے۔ مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلا دیا تھا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کے اس حلق میں نوالا اٹک گیا تھا۔ وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ حیرت ہے کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے بھی بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں دیکھا تھا۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کرسی دھکیل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا تھا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے سے گھورتی جانے لگی۔ غرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں کہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر سوپ پی سکو۔ کس بات پر اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس عورت نے طنز کیا۔ اور جب بھوک شدید تھی تب ہی تم میرا مقصد جانتی تھی، اس وقت کیوں پی لیا؟ اب اتنی اکڑ رہی ہو؟ وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسان کا احساس نہیں کرتے؟ اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی۔ پھر ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر کہہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمحوں میں سب باہر تھا۔ کہہ کرتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اس روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پر کہہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت، اسے اکڑ نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا ہے، وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار صحیح مگر کھا رہی ہوں، کم صحیح مگر پیٹ بھر رہی ہوں۔ پاگل عورت، اتنا نہیں جانتی کہ ناک پیٹ سے اوپر ہے۔ عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ سمجھتی ہے بھوک سے ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے۔ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتی چلتی جا رہی تھی، آنسو بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ غصے نے سردی کے احساس کو ماورا کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصے میں چل رہی تھی، تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے وہ الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلی گئی، پھر ایک دم سے الٹے قدموں واپس آئی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے، اور وہ اپنے غصے کو دفع کرتے اس شاپ میں آ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا۔ اچھے داموں بک گیا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا، شاید وہ اسی دن کے لیے تھا
دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں، پردیس بھی نہیں، مگر بغیر پیسوں کے ہونا بغیر سانسوں کے ہونا تھا۔ پردیس میں پیسہ ہی سانسوں کا کام دیتا ہے۔ وہ پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ فجی میں شروع میں ہاتھ میں پیسہ تھا۔ وہ آرام سے پچھلی باتوں پر گھنٹوں اداس بیٹھ سکتی تھی، رو سکتی تھی، مگر بھوک لگنے پر کھانا خرید سکتی تھی، سردی لگنے پر گرم کپڑا تھا اور رہنے کو سر پر چھت تھی اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ تکلیف صرف پچھلی باتوں کی تھی اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ روح چھلی تھی، جسم کو پھر بھی راحت تھی، اور اب یہ سب نہیں تھا تو اس کے پاس اداسی کا وقت نہیں تھا۔ اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی تھی۔ اب صرف روح تکلیف نہیں تھی، جسم کو اب مشقت بھی مل رہی تھی، اور جسم کی تکلیف اس قدر دلدوز ہوتی ہے کہ جہنم میں بھی سزاؤں کے لیے جسم کا ہی انتخاب کیا گیا ہے، صرف روح کا نہیں۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا، بہت سا، کھل کر۔ اسے خود کو ملامت کرنی تھی۔ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے پاس موبائل تھا اور پھر اپنا آپ۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے اس نے ہر برے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ ابھی بس ایک اچھی امید کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ خوشی کے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ پیسے نہیں، اس کی عزت تھی۔ اس کی عزت اسے واپس مل گئی تھی۔ آج جب اس کی ہمت ختم ہوئی تو اللہ نے یوں مدد کی تھی، عقل پر پڑے ایک اور پردے کو ہٹا دیا تھا۔ وہ 60,000 روبلز تھے۔ لیپ ٹاپ کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی۔ پہلے اس نے اٹھ کر ایک ٹیکسی لی، پھر ایک شاپنگ مال میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، پھر وہیں ایک ریسٹورنٹ میں جی بھر کر کھانا کھایا، پھر اس نے ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا، لیکن یہ مہنگا کام تھا۔ پیٹ بھرا تھا تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگا۔ رہائش بہت مہنگی تھی، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ وہ رات کے لیے کہیں بھی گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اسے بھوک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ ہر تکلیف سے بری تکلیف پیٹ کی تکلیف تھی۔ اس نے موبائل سم لے کر اس میں نیٹ پیکج کیا تھا۔ در رولنے کے بجائے یہ کام ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک سستے سے ہوٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کی تھی۔ باقی کے پیسے روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ پھر آنے والے دنوں میں اس کی بری حالت سنورنے لگی تھی۔ اس نے 2 ماہ کے لیے میٹرو کارڈ بنوا لیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ گزرے 2 ماہ زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ میٹرو اسٹیشن میں بیٹھی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئی ہمت کے ساتھ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ایک رشین اخبار پڑھ رہی تھی۔ مریم نے اس اخبار کو دیکھا۔ کاش کہ رشین پڑھنے آتی تو اس میں نوکریاں ڈھونڈتی۔ اس نے مایوسی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم سے دوبارہ گردن موڑ کر اخبار کو دیکھا۔ نیچے اس کے ایڈ والے حصے میں ایک طرف بریکٹ میں اردو لکھی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کو دیکھا۔ باقی سب رشین میں تھا، بس اردو لفظ ہی بریکٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے خاتون کو متوجہ کیا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اس خاتون نے اخبار موڑ کر اس کی مطلوبہ جگہ کو دیکھا۔ مجھے اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ بے تابی سے بولی۔ آپ فارنر ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ پھر اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہاں انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز میں اردو میں پروفیسر کی ضرورت تھی۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے جاب مل جائے گی۔ پھر وہاں دیے گئے فون نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے پتے کو وہاں کسی سے کاغذ لے کر نوٹ کر لیا۔ وہ جہاں جاب کے لیے جانے کا سوچے بیٹھی تھی، ارادہ کینسل کر دیا۔ وہیں بیٹھ کر اس نے وہاں کال کی تو پتہ چلا کہ جاب کے لیے کال کرنے والی وہ پہلی تھی۔ انہیں پی ایچ ڈی اردو کی ضرورت تھی۔ پی ایچ ڈی نہ صحیح، ایم فل ضرور ہو۔ مریم نے سن کر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہیں کل آنے کا کہہ کر وہ کال کاٹ دی تھی۔ کل کیوں؟ کیونکہ وہ اردو پروفیسر نہیں تھی۔ اسے اردو گرامر اور باقی چیزوں کے لیے کم سے کم 1 دن تو لازمی چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ بہت دنوں بعد جاتی اور آگے سیٹ پر ہوتی۔ اس نے وہ سارا دن اور پھر رات گئے تک پوری رات اردو کو چھان مارا تھا۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، کتابوں کو پڑھنا، انہیں یاد کرنا۔ گرامر، ضرب الامثال، غالب کے اشعار وہ یاد کرتی رہی۔ اردو میں جو بند اہم تھا اس کے بارے میں پورا نہیں پڑھ سکی تھی تو تھوڑا بہت ضرور یاد کر لیا تھا۔ اردو ادب 1 دن میں تو سمیٹنے سے رہا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک شلوار قمیض استری کی، خالص پاکستانی حلیے میں جانا تھا، اچھا امپریشن پڑتا۔ اب تک اپنا ایک ہی بیگ ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اتنی اچھی جاب کے لیے اس طرح نہیں جا سکتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ شاپنگ سینٹر سے ایک خوبصورت پاؤچ لیتی گئی۔ موبائل، پیسے اور میٹرو کارڈ اس میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکومنٹس فائل کو سینے سے لگائے وہ تیار تھی، خالص پاکستانی، ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی کے روپ میں۔ 11 بجے اس کا انٹرویو تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھے اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں پوچھنے والے متوقع سوالات دہرا رہی تھی۔ پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے ایک نگاہ آفس پر ڈالی۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ پورے آفس میں براؤن کلر کا راج تھا۔ فرش بھی جیسے لکڑی کا تھا اور دیواریں بھی یوں محسوس ہو رہی تھیں۔ اندر آفس میں بس 2 لوگ ہی تھے۔ ایک سربراہی کرسی پر بیٹھا 50 کے لگ بھگ۔ اس کی لمبی ٹیبل کے آگے 2 سنہرے رنگ کی کرسیاں تھیں آمنے سامنے، اور ان کے درمیان بھی ایک لکڑی کی ٹیبل تھی جس کی اونچائی دوسری ٹیبل کے برابر تھی۔
آفس کی سجاوٹ ترک آفس سے ملتی جلتی تھی۔ مریم نے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر انہیں سلام کیا۔ دونوں نے سر ہلا کر چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھا بندہ 60 یا 65 کا تھا۔ مریم اس کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤچ اس نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور فائل سے سی وی نکال کر ان کے آگے کی، پھر فائل اپنی سمت سے رکھ دی تھی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو بائیں رخ سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ نہیں چڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے آدمی کے چہرے پر اس کی سی وی پڑھتے ہوئے متاثر کن تاثرات تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین تعلیمی کیریئر رکھتی تھی۔ آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن شاید آپ نے پڑھا نہیں کہ ہمیں اردو کے لیے استاد چاہیے۔ انہوں نے اردو میں کہا۔ مریم جانتی تھی ان کا پہلا اعتراض یہی ہوگا، لیکن وہ ہمت کر کے آئی تھی۔ اس کے حق میں جو بات جاتی تھی وہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی تھی اور اس کی قومی زبان اردو تھی، تو بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور غیر ملکی کیسے اچھا پڑھا سکتا تھا؟ جی بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں اور میں اردو پڑھانے ہی آئی ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ گھر سے لے کر باہر کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ اردو زبان بولی جاتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اردو ادب کے لیے استاد چاہیے۔ آپ ایک سائنسی مضمون پڑھ چکی ہیں، آپ ادب کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ ان کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا کہ ذرا بھی گمان نہ ہوتا کہ اردو انہوں نے بعد میں سیکھی تھی۔ مریم دل ہی دل میں متاثر ہوئی۔ سر، ادب سے محبت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت تو نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی سائنسی مضمون کو پڑھ لیا جائے تو ادب سے کشش محسوس نہیں ہوتی۔ میری ڈگری بھلے کیمسٹری میں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اردو ادب سے محبت رہی ہے۔ اب وہ اردو ادب سے محبت کے جھوٹ کو یوں پختہ کر رہی تھی کہ انہیں غالب سے لے کر فیض تک اور میر امن دہلوی سے لے کر عصمت چغتائی تک اپنے اردو کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اب پیپر تو نہیں تھا کہ وہ ساری اردو آج ہی سن لیتے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آتے ہوئے اس نے کئی بار دعا کی کہ بس انٹرویو میں وہی پوچھا جائے جو اس سے آتا ہو۔ آج اس کی خوش نصیبی ساتھ تھی اور وہ اس سے وہی بات کر رہے تھے جو وہ جانتی تھی۔ اور جب انہوں نے ترنگ میں اسے غالب کا کوئی شعر سنانے کو کہا تو وہ پہلے گڑبڑا گئی، پھر رات جو آسان شعر یاد کیے تھے ان میں سے ایک سنا دیا۔ کھلتا کس پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ وہ تو جھوم رہے تھے۔ انہیں عرصہ بعد کوئی اردو سے محبت کرنے والا ملا تھا۔ اتنے پیارے انداز میں اردو میں بات کر رہی تھی وہ لڑکی، وہ تو اسے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ ازبک تھے، انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی تھی، پھر بعد میں یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ختم ہوا تھا اور اب وہ یہاں پڑھا رہے تھے۔ روس میں کوئی اردو بولنے والا ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کو تو اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں کہ ان کی زبان وہاں پڑھائی جاتی کہ نہیں۔ استاد نہیں تھا تو مہیا کرتے۔ اردو کا استاد انڈیا سے آ جاتا تھا، مگر روس میں یقیناً پہلی پاکستانی اردو کی استاد لگنے والی تھی، اور اب اسے اپنے پاکستان کے دوروں کا ذکر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص کو اردو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا کہ اردو کے لیے نئی استاد مل گئی تھی۔ خیر سب اتنا بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کی ڈگری اردو کی نہیں تھی، تو طے یہ پایا کہ جب تک پی ایچ ڈی اردو کوئی نہیں آتا وہ پڑھاتی رہے گی، اور مریم نے آنے والے وقتوں میں سب سے پہلے یہی دعا کی کہ کوئی پی ایچ ڈی اردو روس میں آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ اب اس ادارے سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور اردو کے استاد کے انٹرویو کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ سو ان کے فائنل کرنے پر اسے وہاں جاب مل گئی، پھر سیلری وغیرہ فائنل کر کے اسے کل سے آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اشتہار دینے کے صرف 2 دن بعد انہیں پاکستانی اردو استاد مل گئی تھی، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کے بعد پاؤں تلے زمین آنے کا جشن منا رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔